اس عظیم عالم اسلام کی شہرت پر بدبخت اور جہنمی کتوں نے یزیدیت کی تاریخ کو دہرایا۔ آج ہم عید کو فقط شریعت کا حکم مان کے اور اپنے نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے نبی پاک کی سنت کو سمجھتے ہوئے عید کی نماز ادا کریں گے، لیکن قسم اللہ کی، جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے اس کے چہرے پہ آج خوشی کا کوئی آثار نظر نہیں آتا اور نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یزیدیت کی تاریخ دہرائی گئی۔ یہ بدبخت لوگ ہیں کون؟ آج مصالحتوں کو چھوڑ کر، آج خوف اور ڈر کو نکال کر یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، اور ہر خطیب کو، ہر خانقاہ کے پیر کو آج اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا کہ یہ خوارج جس کو میرے رسول نے جہنمی کتے قرار دیا، یہ انہی کا کام ہے۔ اور یہ مسجد نبوی میں سب سے پہلی دہشت گردی جو کی گئی تھی، وہ خوارج نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں سب سے پہلی دہشت گردی کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی مدینہ شریف پہ گھر میں محصور کیا گیا، 40 دن آپ کا پانی اور کھانا بند کیا گیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دہشت گردی کی انتہا کی گئی اور آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ فقط اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، لیکن یہ خوارج انہوں نے آپ کو بھی کافر قرار دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ جنگ بھی فرمائی۔ حضرت ذی وقار پھر 61 ہجری کو یاد کیجئے کہ جب یزید بدبخت نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر دے کر مدینہ پاک پر حملہ کروایا تھا، اور اس بدبخت نے 3 دن کے لیے مدینہ پاک کی عورتوں کو مباح قرار دیا، اور کتنی طوفان بدتمیزی ہوئی۔ حضرت ذی وقار اس کے باوجود آج بھی لوگ یزید کو حق پہ سمجھنے والے ذرا سن لیں، یہ یزیدی کتے، ان کو مسلمان کہنے والا خود بھی مسلمان نہیں ہے، ان کو حق پہ کہنے والا خود حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تیری اور میری بہن کو کوئی دربار میں کھڑا کرے تو تمہاری کیا سوچ ہوگی؟ لیکن امام الانبیاء کی نواسی کھڑی ہے اور مجرموں کی طرح اس کے بارے میں تم پوچھتے پھرتے ہو۔ حضرت ذی وقار کعبہ شریف پر حملہ بھی یزید کا کارنامہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے دفاع کیا تھا۔ تاریخ کو مت بھولیے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ امتحان کس کا ہے؟ یہ دہشت گردوں نے پیغام دے دیا کہ ہم تمہاری شہرت تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ذی وقار، یہ امتحان ہر اس بندے کا ہے جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کے اندر معمولی سی بھی غیرت ایمانی باقی ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے، اور اسی کا دل تڑپ رہا ہے۔ یہ بدبخت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ آج ضرورت ہے کہ حضرت کرما والا شریف کے اسٹیج سے یہ فقیر آپ کو خوارج کی تعریف بتائے۔ حضرت ذی وقار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مٹی ملا سونا سرکار کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا،
تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے تقسیم کرا دیا. ایک آدمی کھڑا ہوا, توجہ کی, میری بات توجہ سے سنیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جہاں تک آواز جا رہی ہے. آدمی کھڑا ہوا, اس کی نشانیاں نوٹ کیجئے. اس کی آنکھ کے اندر تو دھنسی ہوئی ہے اور اس کی رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی ہیں, اونچی پیشانی ہے, گھنی داڑھی ہے, سر منڈا ہوا ہے, اونچا تہمت باندھا ہوا ہے, اور یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, اللہ سے ڈرے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو جلال آیا, فرمایا تو ہلاک ہو جائے, روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن قلم کر دوں, اس کی گردن تن سے جدا کر دوں جس نے آپ پر اعتراض کیا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں, بیٹھ جاؤ, اس کو دیکھ لو, اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے دودھ پی رہے ہو, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ دہشت گردی امریکہ نے نہیں کروائی, یہ کسی کافر کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں. میرے نبی نے ان کی یہ نشانیاں بھی بتا دی کہ یہ بت پرستوں کو نہیں قتل کریں گے, یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کریں گے. اللہ سے وقار دوسری حدیث سنیے. ذوالحلیفہ کے مقام پہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں, اور اسی شکل و صورت کا جو نشانیاں بتائی, ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے. اس نے کہا تھا اللہ سے ڈریے, اس نے کہا انصاف کیجئے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے, اگر میں محمد نے انصاف نہ کیا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں, اس کے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں, تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. حضور ہمیں نہیں کہہ رہے, صحابہ کو کہہ رہے ہیں, تمہاری نمازیں تھوڑی ہوں گی, چھوٹی ہوں گی, نمازیں بڑی لمبی پڑھیں گے, اور تمہارے روزوں کے مقابلے میں ان کے روزے زیادہ ہوں گے, تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے, اور یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خوارج اللہ کی بدترین مخلوق ہے, خوارج اللہ کی بدترین مخلوق ہے. ان کی عادت کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو آیات کفار کے لیے نازل ہوئی یہ مسلمانوں پر چپٹا کرتے ہیں, یہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا, ایک آدمی جس نے قرآن پڑھا اور پھر تلوار لے کے پڑوسی پر چڑھ دوڑا اور اس پہ مشرک ہونے کا الزام لگا دیا. آج مشرک کی مشینیں چلانے والے سنیں, میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی, میں نے شرک کو ڈر سے کاٹ دیا ہے, میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. جب نبی ضمانت دے کے چلا گیا تو حضرت وقار بتائیے آپ کوئی مولوی مشرک کہتا پھرے تو ڈھونڈیے ان کو. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ تلوار لے کے الزام لگانے والا یہ جھوٹا ہے یا جس سے الزام لگ رہا وہ؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جو شرک کا الزام لگانے والا ہے اصل میں مشرک ہے, یہ اصل میں یہ مشرک ہے. حضرت وقار میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے گا, مدینہ کے رہنے والے حضور کے پڑوسی ہیں, فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی بول پڑے
اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اور میرے نبی فرماتے ہیں تمام انسانوں کی ان پر لعنت. جو مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے, جو رسول اپنی قبر انور میں امتیوں کا درود سنتے ہیں, یہ بم دھماکے کی آواز جب گنبد خضرا میں گئی ہوگی تو میرے کریم آقا کا کیا انداز ہوگا. اللہ تیری وقار, یہ آج کی بات نہیں ہے, 557 ہجری کو پڑھے جب ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رسول کائنات کو ان کے جسم کو نکال کے لے جائیں. اس کے لیے 2 بندے منتخب کیے جو داڑیوں والے تھے, جبوں والے تھے. تو سلطان نور الدین زنگی کو میرے حضور عزت دے رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی, آپ کو عزت دی گئی, آپ کو خواب میں وہ بندے بھی دکھائے گئے. واقعہ آپ نے سنا ہے, آپ گئے ہیں. حضرت ابی بکر پھر پانی کی سطح سے لے کے گنبد تک سیسا پلائی ہوئی دیوار سلطان نور الدین زنگی نے تعمیر کروائی. 567 ہجری دیکھ لے کہ کچھ لوگوں نے امیر مدینہ سے ساز باز کر لی اور رات کے اندھیرے میں 40 لوگ اندر جاتے ہیں کہ حضور کا جسم نکال کے لے جائیں. مانتے وہ بھی تھے کہ حضور جسم کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں. حضرت ابی بکر تو جب وہ رات کو اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت مسجد نبوی شریف کا خادم شمس الدین ثواب رحمت اللہ تعالی علیہ کمزور آدمی تھا, لیکن امیر کے حکم پہ دروازہ تو کھول دیا. اور جب دیکھا کہ 40 بندے اندر آئے ہیں, ہاتھوں میں کدالیں بھی ہیں, مشالے بھی ہیں, تڑپ کے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے عرض کرتا ہے حضور میں کمزور ہوں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بس آپ اپنا ہی کوئی جلوہ دکھا دے. حضرت ابی بکر پھر کیا ہوا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. زمین پھٹی ہے اور یہ 40 کے 40 زمین کے اندر زندہ درگور ہو گئے. اور جب شمس الدین ثواب نے اگلے دن بتایا تو مدینہ طیبہ میں عید کا سما تھا. لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا ہے. حضرت ابی بکر یہ حملہ کر کے بھی اصل میں ملک مسلمانوں کی غیرت کو للکارا تو گیا ہے, لیکن جہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی حرارت کو چیک کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ایمان کتنا باقی ہے. آئے میری قوم کو تو فحاشی نے ڈس لیا, ہماری غیرت کو تو فرقہ واریت کھا گئی. ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے کہاں, ہمارے اندر کہاں رہ گئی غیرت ایمانی. اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولیے, اپنے ایمان کو کھنگالیے, اپنے دل کو دیکھیے کہ اس حملے نے تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی, تمہارا دل تڑپا, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے. اگر نہیں تو پھر بےغیرتی کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے. میرے بھائیوں یہ بچھو ہیں اور بچھو کی نظر نہیں ہوتی, بچھو اندھا ہوتا ہے. رات ہو یا دن, مکہ ہو یا مدینہ, ان کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہوتا ہے. جگہوں اور نسبتوں کا کوئی معنی ان کی نظر میں نہیں ہے. حضرت ابی بکر یہ فقیر پوری جرأت کے ساتھ آج کرما والا شریف کے منبر سے کھڑے ہو کے یہ بتانا چاہتا ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضور کی جائے ولادت پر بنے ہوئے گنبد کو گرایا. تلاش کیجئے, تاریخ ملتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مزار کریم پر بنا ہوا قبہ انہوں نے گرایا. مقدس متبرک آثار جتنے نبی پاک کے تھے وہ سارے مٹائے گئے. جنت البقیع کی قبروں کو مسمار کیا گیا, ان کے گنبدوں کو گرایا گیا, مزارات گرائے گئے. حضرت ابی بکر یہ کون لوگ تھے, یہ کون ہیں, پہچانیے. حالانکہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان والی زمین کو حرم قرار دے رہا ہوں. سنیے حرم کی شان کیا فرمایا, میں حرم قرار دے رہا ہوں, نہ اس کی گھاس کاٹی جائے, نہ مدینہ کے درخت کاٹے جائیں, اور نہ مدینہ میں شکار کو بھگایا جائے. جس نے اس کے خلاف کیا اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو.
اللہ کے نیوکار حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پہ حملہ ہوا، حضرت بہت سارے انبیاء کے مزارات پہ حملے ہوئے. آپ دیکھیں وہ مزارات میرے نبی کے زمانے میں موجود تھے، اگر یہ پسند نہ ہوتے تو حضور خود گروا دیتے. جب حضور نے سلامت رکھا تو پھر اور گرانے والا کون ہے؟ وہ امتی کیسے ہو سکتا؟ ہم حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے مزار پہ حملہ ہوا، ہم چپ رہے. سیدہ زینب کے مزار پہ 8 حملے ہوئے، مسلمان ہم خاموش رہے. ہم پاکستان کو دیکھ لیں، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ حملہ ہوا، ہم چپ رہے. ہمارے پاس پتن بابا فرید گنج چکر کے مزار پہ حملہ ہوا، ہم چپ رہے. ہماری مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کیا گیا، ہم چپ رہے. ہماری بارگاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم چپ رہے. حضرت نیوکار دیکھتے جائے، ہمارے میلاد النبی کے جلوس تک محفوظ نہ رہے. میلاد النبی منانے والے، اس کے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا. ہماری غیرت ایمانی چپ رہی. اب بدبخت روضہ رسول تک پہنچ گیا ہے، اب بھی چپ رہو گے؟ حالانکہ 2014 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مکہ اور مدینہ پہ حملے کریں گے. ہم نے کیا انتظار کیا؟ ہمارا قرآن جلایا گیا، ہم چپ رہے. حضرت نیوکار ہمارے ممتاز قادری کو شہید کیا گیا، ہم چپ رہے. کب تک یہ آسمان ہمارا تماشا دیکھے گا؟ کب تک آسمان خاموش رہے گا؟ امام مالک کا قول سنیے، آپ نے فرمایا کہ امت کے آخری لوگوں کی اصلاح صرف اس راستے پر ہوگی جس راستے پر امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. وہ طریقہ جو صحابہ کا تھا، اللہ سے نیوکار وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ اللہ اکبر، صحابہ میرے نبی پاک سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب کرتے تھے. آپ دیکھیں، میرے آقا کریم کا پسینہ مبارک ہو، میرے کریم آقا کا منہ مبارک ہو، میرے کریم آقا کی تھوک پاک ہو، صحابہ اس کا ادب کرتے تھے. میرے نبی وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور جن کو پانی نہیں ملتا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے برکتیں لیتے تھے. حضرت نیوکار امت کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس طرح نبی کے صحابہ اپنے نبی کا ادب کر کے گئے ہیں، اسی طرح نبی کا ادب کرو گے تو روز ملے گا. حضرت نیوکار یہ ادب ہمیں خانقاہوں سے ملتا ہے. یہ ادب بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والوں کو ملتا ہے. اور میرے پیر و مرشد حضرت کرما والا شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت پیر سید طیب علی شاہ صاحب بخاری، آپ ہر گفتگو میں تبلیغ پہ زور دیتے ہیں. تبلیغ کرو. کیوں؟ اس لیے اگر تم نہیں کرو گے تو وہ چھائے جائیں گے، وہ چھائے جائیں گے. حضرت نیوکار تبلیغ، اور پھر ہمیں صحابہ کا نعرہ بھی لگانا ہوگا. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیر ہوتے ہوئے بھیڑوں کے ریوڑ میں رکھا ہوا ہے. وقت نہیں ہے میں پوری وہ مولانا روم کی بات سناتا. بچپن میں وہ شیر پلا ہے بھیڑوں میں، شیر نے حملہ کیا، وہ بھی بھاگا. اب شیر نے اسے پکڑ کے کہا تو شیر ہے، کہتا نہیں جی میں شیر نہیں، میں بھیڑ ہوں. حضرت نیوکار ہم شیر ہوتے ہوئے بھیڑوں کے ریوڑ میں رہتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھیڑوں کے ریوڑ سے نکالنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. کوئی ایسا شیر آئے جو ہمیں پکڑ کے ندی پہ لے جائے، کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا گائیڈ ہمیں ملے جو پکڑ کے ہمیں ندی پہ لے جائے اور کہے کہ دیکھ صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ اور اپنا چہرہ دیکھ، دیکھ ان نبیین صحابہ کے چہرے کو دیکھ اور اپنی عادتوں کو دیکھ، ان کا ادب مصطفیٰ دیکھ اور اپنا دیکھ. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں اپنی ہی حقیقت سے اللہ آشنا کر دے. الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے، تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. میرے بھائیوں،
عید کے اس اجتماع پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم 4 جگہوں پہ جواب دے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں. کس کو جواب دیں؟ جن کے ضمیر زندہ ہے بولیے. ہم اپنے ضمیر کو جواب دے ہیں. کیا ضمیر کہتا ہے عید مناؤ، مصطفیٰ کریم کے مدینہ منورہ پہ حملہ ہو اور ہم عید کی خوشیاں منائیں؟ نانا، ہمارا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا. ہم تو شریعت کا حکم سمجھ کے عید پڑھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر دوسرا مقام، ہم نے قبر میں مصطفیٰ کریم کو جواب دینا ہے. حضور نے پوچھ لیا تمہارے دور میں کلمہ پڑھتے تھے، کیا کیا تھا؟ تڑپے تھے، آواز بلند کی تھی، بولے تھے؟ سوچ لو کیا جواب دینا ہے. تیسرا پھر حشر کے دن بھی جواب دیں. اور چوتھا مقام کون سا ہے؟ ہم نے تاریخ کو بھی جواب دینا ہے. آئندہ نسلیں پڑھیں گی کہ 2016 میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تھا. اس وقت 1 ارب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے. ہم نے تاریخ کو جواب دینا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنی آواز کو بلند کیا؟ ہمارے کتنے آنسو بہے؟ ہم کتنا تڑپے؟ مصطفیٰ کریم کا مدینہ محفوظ نہ رہا. تیرا اور میرا گھر کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تاریخ کو جواب دینا ہے. اپنے اپنے ضمیروں کو جگائیے. ہم تاریخ کو جواب دے ہیں. آج فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. آج اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کیجئے. حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. کوئی حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں. حضرت ابوبکر مدینہ طیبہ چھوڑا دین کے لیے. لوگ کعبے کی حج کے لیے آ رہے ہیں. آپ اپنے خاندان کو لے کے اسلام بچانے کے لیے نکلے ہیں. لوگ حج کرتے ہیں. بتائیے حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں. تو آج ہر خانقاہ کا پیر نکلے، آواز بلند کرے. آج ہر مسجد کا منبر بولے، بتائے امت مصطفیٰ کو کہ یہ خوارج جہنمی کتے ہیں کون. یہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. انبیاء کے مزارات پہ حملے کرتے ہیں. یہ صحابہ کے مزارات پہ حملے کرتے ہیں. یہ اہل بیت کے مزارات پہ حملے کرتے ہیں. ذرا ان کی تصویر تو دکھائیے. حضرت ابوبکر زندگی تو جو جب وقت آنا ہے مر جانا ہے. اگر آواز بلند کرنے سے موت آتی ہے تو میں 1,00,000 بار اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آواز بلند کرنے سے موت آتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ مجھے ابھی موت قبول ہے. صرف نعرے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں، بولیے غلامی رسول میں. ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن عملاً کر کے تو دکھائیے. عملاً نکلیے تو صحیح. میں اس اجتماع سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. احتجاج کا لفظ بہت چھوٹا ہے. مذمت بھی کرے اور پاکستان میں ایک دن یوم غم کا منایا جائے. آپ میری تائید کرتے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. حضور آپ کی عزت سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. حضور آپ کا شہر سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. اگر آپ کا شہر محفوظ نہیں تو آپ کی عزت، آپ کے شہر وہ محفوظ نہیں تو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. امام مالک آپ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر گستاخ رسول وہ زندہ رہے تو کلمہ پڑھنے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ زمین پہ زندہ رہے. وہ کلمہ پڑھنے والے کو پھر حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے. وقت ہو گیا. اللہ گنبد خضرا کی حفاظت فرمائے. یہ آمین آپ کی ہوتی ہے یار. اور جن کے صدقے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور جن کے وسیلے سے تیرے اور میرے بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی، اللہ اس نبی کے گنبد کو سلامت رکھے. آمین. اللہ حضور کے شہر کو سلامت رکھے. آمین. اللہ اکبر. جہاں پلکوں سے جھاڑو دینا ایمان ہے،
اللہ اکبر. وہ مدینہ جس کی غبار بھی شفا ہے, اللہ اس مدینے کو سلامت رکھے. وہ عاشقوں کے دل کی ٹھنڈک کو اللہ سلامت رکھے. اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالی وقار قرآن کریم کا پیغام سنیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو یہ کرتا ہے اس کا دل بے پرہیزگاری ہے, وہی تقوی والا ہے. اللہ تعالی وقار اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ طلب بات ہے. فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. سن لو, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی وقار صفا کسی نبی کا نام نہیں, مروہ کسی نبی کا نام نہیں ہے, پہاڑیاں ہیں. اس پہ نبی کے قدم بھی نہیں لگے. نبی کی ماں اور نبی کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں, جہاں اللہ کی بندی کے قدم لگے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. یارو, جہاں نبی نہیں, نبی کی ماں, نبی کی بیوی کے قدم لگے, وہ جگہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جہاں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا امام جلوہ گر ہو, جہاں اللہ کا محبوب تشریف فرما ہو, جہاں فرشتوں کا نبی ہو, جہاں جنوں کا نبی ہو, جہاں ساری کائنات کا نبی ہو, وہ تشریف فرما ہو, کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ بولیے, وہ جگہ کتنی اونچی ہوگی. اللہ اکبر. ابراہیم کے جہاں قدم لگے, اللہ کے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تعالی وقار دشمن نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ مجھ سے گنبد خضرا دور نہیں ہے, میں پہنچ گیا ہوں. اب ہمیں جاگنا ہوگا, فرقہ واریت کو چھوڑنا ہوگا, اپنے اندر چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا, اپنے اندر چھپے اس کلمہ گو کو جو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا, حضور کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا, حضور کی اہل بیت کا ادب نہیں کرتا. ہمیں اس منافق کو پہچاننا ہوگا. اصل میں یہی خوارج ہے. جتنے ائمہ, خطبہ, مشائخ اس اجتماع میں ہے, یہ کلمہ والا شریف کا نوکر آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے, نکلو, رسم شبیری ادا کرو, آوازیں بلند کرو, مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے, لیکن حضور کے نام پہ مر جائیں تو یہ موت نہیں ہے, یہ زندگی ہے. ممتاز قادری مر گیا نہیں مرا, وہ شہید ہے. اس کا جنازہ بتاتا تھا, اور امام مالکی نے کہا تھا ہمارے جنازے فیصلے کریں گے حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. اللہ اکبر. اللہ مدینے کو سلامت رکھے.